الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل عزت قابل احترام میرے بھائیوں اور قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کا جو ہمارا سبق ہے سورہ اعراف آیت نمبر 40 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم سبق ہے۔ تو عام طور پہ ہم پوچھتے رہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی سچویشن کیا ہوگی، مرنے کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی۔ تو آج کے سبق میں اس کی ایک جھلک موجود ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہمارے حکموں کو جٹلا دیا۔ آیات کا معنی حکم، اللہ رب العالمین کے احکام، اللہ کا دین۔ آیات کا معنی اللہ رب العالمین کی باتیں جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ آیات کا معنی اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کے اختیارات، اللہ کی اتھارٹی، یہ سارا کچھ اس کا مطلب ہے۔ جس نے اللہ کے حکموں کو جٹلا دیا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو جٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر اختیار کیا، اللہ کی آیات سے تکبر اختیار کیا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ اصل تکبر ہوتا ہی یہ ہے، جو اصل تکبر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ مجھے اللہ رب العالمین کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ رب العالمین کی ہدایت نہیں چاہیے۔ اگر اس کو وہ اگنور کرتا ہے تو یہ اصل تکبر ہے۔ باقی اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے استعمال کرنا، اچھا مٹیریل استعمال کرنا، اچھا گھر، اچھی گاڑی، یہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر تکبر تب پیدا ہوتا ہے جب ان کی وجہ سے ہم کسی کو حقیر سمجھیں اور ان کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں۔ اگر چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو چھوٹا سمجھیں تو پھر ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل تکبر یہ ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے اللہ رب العالمین کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جٹلایا اور تکبر اختیار کیا، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ ان کے لیے پہلی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، یہ پہلی سزا ہے ان کے لیے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے؟ مفسرین نے 3 بڑی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ سے دعا بھی مانگیں گے تو ان کی دعا آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلیں گے، وہ اوپر نہیں جائے گی، اللہ ان کی پکار نہیں سنیں گے، مانگتے رہیں اللہ نہیں سنیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان کی دعاؤں کے لیے، ان کی پکار کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کی رحمت آسمان سے نیچے نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت آسمان سے نیچے ان کے پاس نہیں آئے گی، دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے
کہ جب ان کی ڈیتھ ہوگی، ان کی روحیں جب اوپر جائیں گی تو ان کی روحوں کے استقبال کے لیے، ان کو ریسیو کرنے کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں بھی ایک حدیث کی روشنی میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر اوپر نہیں جائیں گے ان کی روحیں تو پھر کدھر جائیں گی؟ تو یہ جو قرآن نے اور حدیث نے بیان کیا ہے نا، بتایا ہے، اس کی روشنی میں اس کا خلاصہ آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ آیت مکمل کر لیں۔ تو ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کی دعاؤں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اللہ کی رحمت ان پہ نہیں آئے گی، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ تو تھا ان کی پہلی سزا۔ اگلی بات اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب جن پہ قرآن نازل ہوا نا، وہ سادے سمپل عرب کے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی انتہائی سمپل میٹافوریکل مثال استعمال کی ہے، ایک محاورہ استعمال کیا ہے تاکہ ہر بندہ سمجھ آئے۔ جن کی اکثریت اونٹ چرانے والی تھی تو قرآن نے ایسی مثال استعمال کی کہ عام اونٹ چرانے والا آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کو سوئی کے سوراخ سے گزارنا مشکل ہے۔ امپاسبل ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ تو اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو نہیں سکتا، لہذا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ ایک محاورہ ہے جو کسی کام کو جب کوئی امپاسبل ہوتا ہے، ناممکن، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ان کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے، نیڈل ہول سے گزرنا۔ پھر اللہ نے اگلی بات ارشاد فرمائی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہر کرمنل آدمی، کرمنل لوگوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے۔ ہر مجرم کو ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں، یہ ہے ان کی سزا مجرموں کی۔ اچھا، اب اس حدیث کا خلاصہ سن لیں آپ، جو بیان کرتی ہے موت کے وقت اور موت کے بعد کی صورتحال۔ تو دو تصویریں بیان ہوئی ہیں حدیث کے اندر۔ ایک تصویر ہے ایک نیک آدمی کی، اور ایک تصویر ہے مجرم کی، بدکار آدمی کی۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے نیچے آتے ہیں جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو فرشتے آتے ہیں نیچے، یعنی موت والے فرشتے نہیں، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے فرشتے بے شمار تعداد میں نیچے آتے ہیں، بہت خوبصورت اور اچھی شکل کے اندر آتے ہیں، اور وہ جو جانے والا ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو وہ گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، وہ وہاں ماحول بناتے ہیں۔ اس کے بعد موت والا فرشتہ آ جاتا ہے۔ تو حدیث کہتی ہے کہ اس آدمی کی روح وہ ایسے نکالتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو مشک ہو نا پانی کی بھری ہوئی، وہ جو چمڑے کی مشک بنی ہوتی ہے، واٹر سکن جس کو کہتے ہیں انگلش میں، چمڑے والی جو مشک بنی جس میں پانی ڈالا ہوتا ہے، پرانے زمانے میں دیہاتوں میں آپ نے دیکھی ہوگی، ابھی بھی عرب کے لوگ صحراؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ اگر پانی کی بھری ہو نا تو اس کے اندر سے پریشر ہوتا ہے، اور اس کا منہ رسی سے بندھا ہوتا ہے، تو اس کو نیچے رکھ کے لٹا کے اس کی رسی کھول دیں تو جیسے بالکل بڑے آرام سے، سکون سے ایک دم سارا پانی اس کا نکل جاتا ہے۔ تو حدیث کہتی ہے کہ موت کا فرشتہ آئے گا اور اس کی روح ایسے آرام سے نکالے گا جیسے مشک کا منہ کھولنے سے پانی نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، بالکل آرام سے، کوئی مشکل نہیں۔ پھر خوشبودار کپڑے کے اندر، بہترین ریشمی خوشبودار کپڑے کے اندر اس کی روح کو لپیٹ لیا جاتا ہے،
اور پھر آسمانوں کی طرف پرواز شروع ہو جاتی ہے فرشتوں کی اس کو لے کر. جب وہ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو خوشبو پھیلی ہوتی ہے، جدھر سے بھی وہ گزرتے ہیں نا سب اس فرشتے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. جب آسمان کے پہلے آسمان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو سیکیورٹی والے فرشتے ہوتے ہیں وہ خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون خوش نصیب ہے جس کے آنے سے خوشبو پھیلی ہے. تو فرشتے جو اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کا تعارف کرواتے ہیں، اس کا نام فلاں ہے، اس کے باپ کا نام فلاں ہے، اس کے دادا کا نام فلاں ہے، اس کی عمر پوری ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی جان نکال کے لائے ہیں. وہ فرشتے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا، موسٹ ویلکم. دروازے کھولتے ہیں اور کچھ اور فرشتے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں یہ کس کی خوشبو آ رہی ہے، وہ بھی یہی سوال پوچھتے ہیں. اور ان کے سامنے بھی فرشتے ایسے ہی تعارف کرواتے ہیں اس کے خاندان کا. وہ بھی کہتے ہیں موسٹ ویلکم، اور وہاں سے کچھ اور فرشتے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے وہ اوپر جاتے ہیں یہ فرشتوں کی ریلی اور فرشتوں کا جلوس بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ آنر ہے اس کی، یہ اس کا ریسپیکٹ ہے اس کی کہ فرشتوں کے جلوس کے ساتھ وہ اوپر جا رہا ہے، اوپر چڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جگہ آ جاتی ہے جس کو قرآن نے علیین کہا ہے. علیین وہ اونچا مقام، اعلی مقام. علیین کے اندر پہنچ کر اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد علیین میں حاضری لگوانے کے بعد پھر اللہ اس کی روح کو قبر میں بھیجتے ہیں. پھر وہاں اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں. جو بھی سوال فرشتہ پوچھتا ہے، وہ جس کو منکر نکیر کہتے ہیں، جو بھی سوال وہ پوچھتے ہیں وہ اس کا بہترین جواب دیتا ہے. پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، وہ بتاتا ہے. تیرا دین کون سا ہے، وہ بتاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر مبارک دکھائی جاتی ہے. پوچھتے ہیں کہ ان کو جانتے ہو، کہتے ہیں ہاں میرے رہبر ہیں، میرے قائد ہیں، میرے نبی ہیں، میں نے ساری زندگی ان کو فالو کیا ہے، ان کی تابع داری کی ہے. سوالوں کے جواب میں جب وہ پاس ہوتا ہے تو اس کی قبر میں رونقیں لگ جاتی ہیں. جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، تازہ ہوائیں آتی ہیں، روشنیاں آتی ہیں. اور پھر اس کے جو نیک اعمال تھے سارے تو وہ ان کو فزیکل شیپ دی جاتی ہے اور وہ اس کی قبر میں رونق لگاتے ہیں، اس کے ساتھی بن جاتے ہیں. اس کو وحشت نہیں ہوتی، تنہائی محسوس نہیں کرتا. یہ تصویر کا ایک رخ تھا. دوسری طرف جب کسی مجرم کا، کسی بدکار کا وہ وقت آتا ہے تو جو کچھ آپ نے سنا نا ابھی سب کچھ اس کے الٹ ہوتا ہے، سب کچھ اس کے الٹ. جو فرشتے آتے ہیں وہ ڈراؤنی شکلوں کے اندر آتے ہیں، خوفناک ماحول پیدا ہو جاتا ہے. پھر موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس کی روح کو سختی کے ساتھ نکالتا ہے. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انتہائی نرم کپڑا جو ہوتا ہے نا، انتہائی نرم کپڑا، پتلا نرم، جس کو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ مل مل کا کپڑا کہتی ہیں. اگر وہ مل مل کا جو کپڑا ہے اس کو کانٹوں والی جھاڑی میں اس کے اوپر ڈال کر اوپر سے پریس کر کے لکڑی کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ اس کو دبا کے پریس کر کے اس کو پھر کھینچا جائے تو جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، ایسے اس کی روح کو جب نکالتے ہیں تو وہ زخمی ہو جاتی ہے. کھینچ کے نکالتے ہیں جیسے مل مل کے کپڑے کو کانٹوں پہ ڈال کے کھینچتے ہیں. لیکن کچھ چھٹکارا نہیں ہے، اس کو نکالا جائے گا اور پھر بدبودار کپڑے کے اندر اس کو لپیٹا جائے گا. جدھر بھی جائے گا اس کی بدبو آئے گی. اور جب پہلے آسمان پہ پہنچے گا بدبو پھیلی ہوگی. فرشتے پوچھیں گے یہ کون بدبخت ہے، یہ کس کی بدبو پھیلی ہے؟ تو اس کا تعارف کروایا جائے گا. فلاں ہے، اس کے باپ کا نام فلاں، دادا کا نام فلاں، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے. تو اس کو کوئی ویلکم نہیں ہوگی، کوئی اس کو اہلاً و سہلاً نہیں کہے گا، دروازے نہیں کھولے جائیں گے اس کے لیے. اور اس کو وہاں سے اٹھا کے پھینکا جائے گا اور وہ سجین میں پہنچے گا. سجین جیل کو، پریزن کو، قید خانے کو کہتے ہیں. نیچو نیچ زمینوں کے نیچے وہ جگہ ہے جہاں پہ بدکار لوگ جو ہیں قیامت تک کے لیے سجین کے اندر رہیں گے. اور جب وہاں پہنچے گا تو پھر اس سے سوال و جواب ہوں گے.
جتنے بھی سوال اس سے پوچھے جائیں گے تو کسی بھی سوال کا جواب اس کو نہیں آتا ہوگا. ہر سوال کے جواب میں حدیث کہتی ہے وہ کہے گا ہاں 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 ہاں. جب وہ پوچھیں گے نا من ربوں کا، وہ کہے گا ہاں ہاں. ما دینوں کا، وہ کہے گا ہاں ہاں. کیا مطلب ہے ہاں ہاں کا؟ ہاں ہاں کا مطلب یہ ہے کہ ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ کیسے سوال تم پوچھ رہے ہو، مجھے تو ان کا نہیں پتا، یہ عجیب باتیں تم کر رہے ہو. ہر سوال کے جواب میں کہ ہیں یہ کیسا سوال ہے. کسی بات کا اس کو جواب نہیں آتا ہوگا، کیونکہ نہ اللہ کے ساتھ اس کا واسطہ رہا ہوگا، نہ دین کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہوگا، نہ نبی کے ساتھ اس کا واسطہ رہا ہوگا. تو جو بھی سوال پوچھیں گے وہ ہاں ہاں کرے گا. پھر دوزخ سے کھڑکی کھولی جائے گی، گرم ہوا وہاں سے آئے گی، بدبو دھواں آئے گا، اور اس کے جو برے اعمال ہیں وہ ڈراؤنی شکلیں بنا کر اور خوفناک شکلیں بنا کر سانپوں اور بچھوؤں کی شکل میں وہ اس کے ساتھی بنا دیے جائیں گے، جو اس کو ہر وقت خوف زدہ کرتے رہیں گے اور تکلیف پہنچاتے رہیں گے. تو قبر ایک ریسیپشن ہے، اچھے آدمی کی اچھی ریسیپشن ہوگی اور برے آدمی کی بری ریسیپشن ہوگی. یہ خوفناک منظر ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. مہاد جو ہے نا وہ بچھونے کو کہتے ہیں. یہ جو بستر ہم بچھاتے ہیں نا، نیچے جو چیز بچھاتے ہیں اس کو مہاد کہتے ہیں. اور غواش جو ہم اوپر لیتے ہیں، جو بلینکٹ ہوتا ہے، جو کمبل یا رضائی یا چادر جو کچھ بھی ہم اوپر لیتے ہیں سوتے ہوئے، اس کو غواش کہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. ان کا نیچے والا کپ جو ہے نا ان کا بستر وہ بھی دوزخ کی آگ کا ہوگا، اور ان کے اوپر جو چیز ہوگی وہ بھی دوزخ کی آگ کی بنی ہوگی. یعنی اوپر نیچے ان کا دوزخ ہوگا. ایسا بستر، اس کو بستر کہا جا سکتا ہے؟ اس پہ کیسے کسی کو نیند آئے یا کیسے کسی کو آرام آئے گا؟ یہ تو یعنی اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی چاروں طرف اس کے نیچے بھی اس کے اوپر بھی آگ ہی آگ ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ظالموں کو ہم ایسی سزا دیں گے، ظالموں کے ساتھ ایسے ہی ہم نپٹیں گے. پھر اللہ رب العالمین دوسری سائڈ دکھاتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. ہم کسی کو مکلف نہیں کرتے، کسی جان کو بھی، سوائے اتنا جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، جو آسان مطلب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی شریعت بنائی ہے وہ اس حساب سے بنائی ہے کہ ہر آدمی کی وسعت اور طاقت میں ہو اس پہ عمل کرنا. شریعت کا کوئی بھی حکم، شریعت کا کوئی مطالبہ انسانوں کی وسعت اور ان کی گنجائش سے باہر نہیں ہے. اور کبھی پارشلی کبھی کوئی بندہ اگر کسی وجہ سے، یعنی ایک تو ہے جنرلی جو شریعت ہے اس کے جتنے بھی سارے احکام ہیں وہ انسان کی وسعت سے باہر نہیں ہے. مختصر ہم نے جو شریعت بنائی ہے وہ ساری کی ساری ایسی بنائی ہے جو انسان کی وسعت کے اندر ہے، اس لیے کہ ہم کسی پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں. لیکن جب کوئی انڈیویجول کوئی خاص حالات کے اندر کسی کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ شریعت کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العالمین اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. اس حکم کو اس آدمی کے لیے سسپینڈ کر دیتے ہیں. اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، اس سے پھر نہیں پوچھا جاتا. مثال کے طور پر بندہ بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت میں شریعت کے بہت سارے احکام اس کے لیے سسپینڈ ہو جاتے ہیں. وہ سفر میں جاتا ہے، سسپینڈ ہو جاتے ہیں کچھ حکم اس کے لیے. وہ غریب ہو جاتا ہے، کچھ حکم سسپینڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جیسے کسی کی سچویشن ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس میں اس کو موڈیفائی کر لیتے ہیں. شریعت کو اس کے لیے اس کے اندر چینجنگ کر لی جاتی ہیں، اس کے حالات کے مطابق اس میں تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کی اتنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں جتنا وہ کر سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ فرماتے اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، جنت میں جانے والے. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ
اس کے اندر رہنے والے ہیں۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کئی دفعہ، اللہ نے جب بھی جنت کا ذکر کیا ہے تو عام طور پہ اللہ ساتھ یہ فرماتے ہیں فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں سے ایسا ماحول ہوگا کہ کسی کا نکلنے کو جی نہیں چاہے گا، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ایسا نظارہ اللہ بنائیں گے، ایسا سین بنائیں گے جنت کا، ایسا ماحول ہوگا کہ وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہے گا، اور نہ ہی کوئی وہاں سے نکالے گا۔ کوئی نہیں کہے گا تمہارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اوور سٹے ہو گیا، تم یہاں سے نکلو، تم کرایہ نہیں پے کر سکتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی وہاں سے نکالے گا بھی نہیں اور نکلنے کو بھی جی نہیں چاہے گا۔ یہ بات بھی پہلے ہو چکی ہے کہ اللہ ایسا ماحول بنائیں گے کہ ہر روز جنت کے سین مختلف ہوں گے، پہلے سے بہتر انکریزمنٹ ہوگی، جنت کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی۔ ایک سین آپ نے مثلا آپ اپنے گھر کی اپنے مال کی کھڑکی میں کھڑے ہیں، آپ نے اس طرف دیکھا، اگلے دن جب آپ وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو سین بدلا ہوا ہوگا۔ آپ کو یہ کہنے کا اور شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہ تو میں نے کل بھی دیکھا تھا۔ ہوتا ہے نا، بندہ جو چیز بار بار دیکھتا ہے تو دل بھر جاتا ہے۔ جنت کے اندر ایسا ماحول ہوگا کہ دل بھرنے والی بات کوئی نہیں ہوگی۔ جو چیز ایک دفعہ کھائے گا دوبارہ کھائے گا تو اس کا ٹیسٹ پہلے سے بہتر ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کے انتظامات ہیں۔ دنیا کی بہت مختصر زندگی کے اندر جو قربانی دے دیتا ہے اس کے بعد اس کے مزے ہی مزے ہیں۔ کبھی اس کو پہلے والا سین نظر نہیں آئے گا، کبھی اس کو پہلے والا ٹیسٹ نہیں ہوگا، کبھی اس کے دل میں خیال ہی نہیں آئے گا کہ یار اب تو یہاں سے جگہ چینج کرنی چاہیے۔ ایسا کبھی ایسا ماحول ہی نہیں ہوگا وہاں۔ اور پھر اللہ نے ایک اور خاص نعمت کا ذکر کیا جنت والوں کے لیے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے جو کچھ بھی میل کچیل، جو ناراضگی ہوگی، جو قدورتیں ہوگی، جو ناراضگیاں ہوں گی ایک دوسرے کے بارے میں، اللہ ان فیلنگ کو نکال دیں گے۔ اور کیسے نکلے گی اس کا بھی ایک منظر ہوگا، وہ آپ سماعت فرما لیں کہ دوزخ کی آگ جو ہوگی نا اس کے اوپر پل صراط ہوگا، جو پل ہے وہ دوزخ کی آگ کے اوپر ہوگا، اور وہاں ہر کسی کو وہاں سے گزرنا ہوگا، ہر نیک و بد کو پل کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، ہر نیک و بد کو۔ اور طریقہ وہاں یہ ہوگا کہ جس کے اعمال جیسے ہوں گے اتنی تیزی کے ساتھ وہ وہاں سے گزرے گا، اس کے اعمال اس کی سواری بن جائیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے خوش بخت کہ جیسے بجلی کی تیزی ہوتی ہے نا وہاں سے گزریں گے، کر کے وہاں سے پار ہو جائیں گے۔ اور کچھ جو ہے نا جیسے راکٹ پہ بیٹھ کے بندہ جاتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ، کچھ جو ہے پھر اس سے آہستہ، کچھ اس سے آہستہ، کچھ گھوڑے پہ بیٹھ کے، کچھ اونٹ پہ بیٹھ کے، کچھ ایسے اپنی اپنی سپیڈ کے مطابق، کچھ لوگ جو ہیں بیچارے وہ کرالنگ کر کے اس کو پار کریں گے۔ لیکن اس کا سسٹم ایسا ہوگا کہ جیسے ہی اس پہ قدم رکھیں گے نا تو وہ اس بندے کو ریکگنائز کر لیں گے، اس کی پوری زندگی کا ریکارڈ۔ وہ پل جو ہوگا نا، پل کی سائڈوں پہ ایسے کیچر لگے ہوں گے، کیچر آپ سمجھتے ہیں نا، وہ پکڑنے والی چیزیں جو ہے نا وہ لگی ہوں گی، ایسے جب ایسے وہ پکڑ لیتی ہیں تو کیچر لگے ہوں گے۔ جیسے وہ قدم رکھے گا تو کیچر جو ہے نا وہ آن ہو جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ کیسا ہے، غلط ہے یہ صحیح ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آج کل جو ہے نا ایک ہمارے موبائل پہ سیکورٹی کا جو سسٹم ہوتا ہے نا، تو آپ اپنا تھم لگاتے ہیں، اپنا انگوٹھا رکھتے ہیں نا، فنگر پرنٹ، تو اس سے آپ کا موبائل کھل جاتا ہے، وہ آپ کا لاک ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور آدمی اپنے سارے بھی انگلیاں اس پہ چیک کر لے وہ نہیں کھلتا، اس لیے کہ وہ آپ کے تھم کو، آپ کے انگوٹھے کو ریکگنائز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ اپنا انگوٹھا وہاں رکھتے ہیں تو وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ موبائل کا ایک لاگ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں تو آپ کی آنکھوں کو وہ ریکگنائز کرتا ہے، آپ اس کے سامنے اپنی آنکھیں کرتے ہیں۔ یہ جو لیپ ٹاپ میں استعمال کر رہا ہوں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میرا چہرہ اور میری آنکھیں جو ہیں یہ میرا لاک ہے۔ میں جب یہ آن ہوتا ہے تو یہ مجھے ڈھونڈتا ہے ایسے ایسے کر کے، میں اپنا منہ اس کے سامنے کرتا ہوں تو یہ آن ہو جاتا ہے۔ کوئی اور آ کے بیٹھے گا، اس کے جو مرضی کرتا رہے، یہ آن نہیں ہوتا۔ یہ تو انسان کا بنایا ہوا سسٹم ہے، لیکن جو اللہ کا سسٹم ہے وہ مور ایکوریٹ ہے، وہ تو پرفیکٹ ہے۔ تو جیسے بندہ قدم رکھے گا پل صراط پہ تو وہ سسٹم اس کو ریکگنائز کرے گا۔ اگر وہ بدکار ہے، گناہگار ہے، مجرم ہے، ظالم ہے، وہ جو کیچر ہوں گے وہ فوراً اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو پکڑ کے نیچے آگ میں پھینکتے جائیں گے۔ اور جو آدمی کرائٹیریا فلفل کرتا ہوگا پل کو کراس کرنے کے لیے، اس کے اتنے مارکس ہوں گے، اتنے نمبر ہوں گے کہ وہ پل کو کراس کر لے، تو کیچر جو ہیں وہ حرکت میں نہیں آئیں گے اور اس کو گزرنے دیں گے، اور ہر آدمی اپنے عملوں کے حساب سے وہاں تیزی سے گزر جائے گا۔
نیچے آگ جل رہی ہوگی، اوپر اس کا وہ پل ہوگا، ہر بندے کو وہاں سے گزرنا ہوگا. اور اس پل کو کراس کرنے کے بعد ایک نہر آئے گی. اس نہر کا جب پانی پیئیں گے تو جو لوگ اس کو کراس کر لیں گے تو نہر کا پانی پیئیں گے. اس نہر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر اس کی سوچیں، اس کے سینے کے سارے خیالات جو غلط ہیں، ہر قسم کی نیگیٹیوٹی، ہر قسم کی پریشانی، غصہ، حسد، بغض، ہر چیز کو دھو ڈالے گا. وہ پانی صاف ہو جائے گی. یعنی اس کا جو انٹرنل سسٹم ہے نا، یہ پورا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سب کچھ چینج ہو جائے گا. سب کچھ چینج ہو جائے گا. دنیا کی سوچیں بدل جائیں گی، دنیا کے خیالات ختم ہو جائیں گے. اگر کسی کے بارے میں کچھ ناراضگی بھی ہوگی، اللہ رب العالمین وہاں بندوبست فرما کے ان کے اندر کو صاف کر دیں گے. وَنَزَعْنَا، اللہ کہتے ہیں یہ کام ہم خود کریں گے، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. وَنَزَعْنَا، اور ہم نکالیں گے ان کے سینوں سے ہر قسم کی میل اور نفرت. یہ آج جب پڑھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ کبھی پیدا ہو گئی تھی، اللہ رب العالمین وہ ساری نکال دیں گے. اور پھر ہم ایسے ہی یعنی محبت کے ساتھ اور بھائیوں، کبھی کسی کو پھر یعنی کسی کے بارے میں کوئی ایل فیلنگ نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ دلوں کے نہیں، دل صاف پاک ہوگا، جنت کے ماحول کے اندر ہو جائیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں تجری من تحتہم الانہار، ایسی پھر باغوں کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کیا کہیں گے وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا تھا. یہ ہمارا کمال نہیں ہے. آج یہ جتنے انعام اکرام ہمیں مل رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. وہاں اللہ کی وہ ترانے گائیں گے، اللہ کی حمد پڑھیں گے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں ہدایت دی تھی. ہدانا لہذا، یہ جو دین کا راستہ تھا ہمیں اس نے دکھایا تھا، آج اس کا ہم پھل کھا رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. دیکھیں ایک یہاں پہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہاں بیان ہوا نا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، یہ راستہ دکھایا. اگلے الفاظ دیکھیں، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم یہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا. اگر اللہ ہمیں یہ راستہ نہ دکھاتا تو ہم اس راستے کو ڈھونڈ نہیں سکتے. یہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے، یہ اللہ کا احسان ہوا ہے. اچھا، یہ جو ہدایت ہے نا، اس کے درجے مختلف ہوتے ہیں، اس میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ہر کسی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کسی کو اس ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہر کسی کے لیے ہدایت کا درجہ مختلف ہوتا ہے. میں مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، حمد شریف جس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمانا. میرا سوال یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے تو کیا آپ بھی یہی دعا نہیں پڑھتے تھے؟ ظاہر بات ہے یہی دعا پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا ہوا تھا؟ وہ دعا مانگتے تھے اللہ ہمیں دکھا دے. ظاہر بات ہے دکھایا ہوا تھا، لیکن وہ بھی یہی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ سے یہی ہدایت مانگا کرتے تھے. یعنی نبی بھی اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، لیکن ان کی ہدایت مختلف ہوگی میری اور آپ کی ہدایت سے. اس کا درجہ مختلف ہوگا، اس کا لیول مختلف ہوگا. اللہ رب العالمین ہر کسی کی ہدایت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اس میں اضافے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کا درجہ اپنا اپنا ہوتا ہے، اس کا لیول اپنا اپنا ہوتا ہے، اس کی شکل اپنی اپنی ہوتی ہے. کسی کو کسی قسم کی ہدایت چاہیے ہوتی ہے، کسی کو کسی قسم کی ہدایت چاہیے ہوتی ہے. اور ہدایت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں راستہ دکھایا ہے نا، اس پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا، اس پہ ہمیں چلاتے رہنا، قائم رکھنا اس پر، یہ بھی ہدایت ہوتی ہے. تو ہر کسی کی ہدایت مختلف ہے، ہر کسی کا درجہ مختلف ہے، اور ہر روز ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہر کسی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کے جو رسول آئے تھے، پیغام دینے والے، وہ سچا پیغام لے کے آئے تھے، وہ حق بات لے کر آئے تھے. وَنُودُوا، اور وہاں پہ اعلان کیا جائے گا.
ان لوگوں کے سامنے پھر اعلان ہوگا، ان تلکم الجنہ اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ تمہاری جنت ہے اور تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، یہ ان کاموں کے بدلے میں تمہیں ملی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ جنت تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو۔ وراثت کون سی ہوتی ہے؟ وراثت تو وہ ہوتی ہے جو مجھے میرے ماں باپ سے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وراثت جو ہو وہ تو ملکیت ہوتی ہے میری۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت تو ہماری ملکیت نہیں ہے، اور جنت ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں ملے گی، وہ تو اللہ رب العالمین کے فضل کی وجہ سے ملے گی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے جس پہ میرے رب کا رحم ہو جائے۔ تو کسی نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی آپ بھی؟ تو تھوڑی دیر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس کے بعد فرمایا، ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے نہیں ڈانپے گی تو میں بھی، رب کی رحمت مجھے ڈانپے گی، الا ان یتغمدنی الرحمہ، اللہ کی رحمت مجھے ڈانپ لے، اللہ مجھے ڈانپ لے اپنی رحمت کے ساتھ۔ تو یہ عاجزی کا اظہار ہے۔ دیکھیں، جنت اللہ کا فضل ہے، اللہ کے کرم سے ملے گی، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی انکریجمنٹ کے لیے، دیکھیں جب کسی کو انعام دینا ہوتا ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، ماشاءاللہ تم نے کمال کر دیا، فنٹاسٹک، ویل ڈن، تم نے تو کمال کر دیا، یہ تمہارا انعام ہے، تمہارے کام کی وجہ سے تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپریشیٹ فرمائیں گے۔ ہوگا سب کچھ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے۔ ہماری تو ساری زندگی کی نیکیاں ایک قطرہ پانی کی نعمت جو ہوتی ہے نا، اس کا بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ سب کچھ اللہ کی نعمت سے ہوگا، اللہ کے فضل سے ہوگا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، شاباش، ویل ڈن، یہ تمہاری جنت ہے، تم اس کے وارث ہو، بما کنتم تعملون، یہ تمہارے کاموں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، وہاں اللہ انتظام فرمائیں گے، وہاں پہ اللہ پاک انتظام فرمائیں گے۔ دیکھیں نا، جب اللہ انتظام فرمائیں گے تو کوئی دور کوئی نزدیک نہیں ہوتا۔ آج انسان کا جو انتظام ہے، جو انسان نے ترقی کی ہے، دنیا کے ایک کونے میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے کونے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پورے یورپ کے لوگ جو ہیں، ہم ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ میری شکل بھی دیکھ رہے ہیں، لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو انسان کا انتظام ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کا انتظام ہوتا ہے تو اس میں کیا ڈاؤٹ باقی ہے؟ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، ہمیں یقین ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ انتظام یہ ہوگا کہ جنت والے اور دوزخ والے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اللہ دکھائیں گے ان کو، اللہ کا انتظام ہوگا، اس کے اندر حکمت ہوگی۔ حکمت کیا ہے؟ وہ بھی ساری باتیں آ رہی ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے آواز دیں گے، پکاریں گے دوزخ والوں کو۔ کیا پوچھیں گے ان سے؟ ہائے، ایسا سوال پوچھیں گے کہ ان کے دکھ میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ وہ پوچھیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جنت والے دوزخ والوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو کچھ وعدے ہمارے ساتھ کیے تھے، ہم نے سب کو سچا پایا، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہم نے سب کچھ وہ پا لیا، ہر چیز بالکل ایسے ہی تھی جیسے میرے رب نے فرمایا تھا۔ جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر بتائیں گے کہ ہم نے تو سب کچھ پا لیا اپنی آنکھوں کے سامنے، جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدے کیے سب سچ تھے، سب کچھ دیکھ لیا، ہر چیز ویسے تھی جیسے قرآن نے بیان کی تھی۔ پھر وہ پوچھیں گے فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی سب کچھ دیکھ لیا جو رب نے وعدے کیے تھے وہ سچ ہیں؟ تمہیں بھی پتہ چلا کہ رب کے وعدے سچ ہیں؟ قالوا نعم، اقرار کریں گے، وہ کہیں گے ہاں، جتنے رب نے وعدے کیے تھے ہم نے بھی دیکھ لیے، سب سچ ہیں۔ سب، جس دوزخ سے ڈرایا جاتا تھا، جس عذاب سے ڈرایا جاتا تھا، جس آگ سے ڈرایا جاتا تھا،
ہم اس کو مذاق سمجھتے تھے، آج پتہ چلا ہے وہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ہم نے بھی وہ ساری حقیقتیں اپنے سامنے پا لی ہیں جو ہمارے رب نے ہم سے وعدے کیے تھے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو وہاں پہ ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوگی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ اعلان کیا ہوگا؟ جب وہ اقرار کر لیں گے، اعلان یہ ہوگا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی پھٹکار ہو ان پر جو ظالم ہے۔ یہ اللہ کی پھٹکار ہے ان پر جو ظالم ہے، یہ ظالموں کے ظلم کا نتیجہ ہے جو بھگت رہے ہو تو۔ پھر وہ بتائے گا اعلان کرنے والا کہ یہ ظالم کون تھے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ ظالم وہ تھے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، خود بھی نہیں جاتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو اس پہ چلتا تھا نا اس کے اندر جو ہے نا وہ غلطیاں، خرابیاں، ٹیڑھ وہ تلاش کیا کرتے تھے، تانے مارا کرتے تھے ان کو۔ جو اس پہ چلتا تھا اس رستے کے اندر دین کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اچھا یہ دین ہے، اچھا یہ حکم ہے دین کا، اچھا یہ دین کے حکموں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے اندر مذاق کی باتیں تلاش کرتے تھے۔ جو اس پہ چلتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے اندر مذاق کی باتیں تلاش کیا کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اب یہ جو لفظ ہے یبغونها عوجا، کہ اس کے اندر وہ ڈھونڈتے تھے مذاق کی باتیں، کوئی کمیاں کمزوریاں، اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے دین کی کمزوریوں کو، اور پھر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ دین کے اندر کمزوری نہیں ہے لیکن ان کی عقل کے اندر کمزوری تھی نا، اس لیے اس کو وہ غلط سمجھتے تھے، اور پھر اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے، پراپوگنڈا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، دین والوں کا بھی اور دین کا بھی۔ مثال کے طور پہ میں چند ایک مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حج کا موسم آتا ہے تو کہتے ہیں کئی لوگ، سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے کہ یہ جو 4-4 5-5 ہزار پاؤنڈ خرچ کر کے وہ جو طواف کرنے جاتے ہو، تو اتنے پیسے خرچ کر کے وہاں جانے کی بجائے پہلے اپنے محلے کا بھی طواف کر لیا کرو، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیا کرو، بھوکے لوگوں کا خیال کرو، مسکینوں غریبوں یتیموں کا خیال کرو، پہلے یہاں پہ اپنے گھر کا دیکھ لو دائیں بائیں، پھر وہاں جاؤ، رب یہاں موجود ہے، ان مسکینوں غریبوں کی مدد کرو۔ تو اتنے پیسے خرچ کر کے وہاں جاتے ہو، کبھی عمرے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی قربانی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو، ضائع کرتے ہو، اتنا خون خرابہ کرتے ہو، اتنے پیسے لوگوں کو دو، پیسے دو لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کی مدد کرو، اس کی خدمت کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم گند ڈالتے ہو قربانیاں کر کے، تو اس سے تو وائرس پھیلتے ہیں، اور پھر کسی وائرس کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی وائرس کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، کبھی پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، طرح طرح کے نام لے کے نا پردے کا، جو اللہ کی بندیاں اور اللہ کی جو ہے نا وہ سرونٹس، اللہ کی غلام عورتیں جب اللہ کے حکم کو پورا کرتی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو بوری کے اندر بند کیا ہوا ہے، یہ دیکھو 21ویں صدی ہے، پتہ نہیں یہ کہاں رہ رہے ہیں، جس سے طرح طرح کی اچھا مذاق اڑائیں گے کہ یہ جو تم پیسے خرچ کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا۔ اگر آپ مسجد بنانے کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے، یہ جو روز تم نئی مسجدیں بناتے ہو تو اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، ٹھیک ہے، تو تم لاکھوں روپے کروڑوں روپے مسجدوں پہ خرچ کر رہے ہو، یہ انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، لوگ بھوکے مر رہے ہیں تم مسجدوں کی کمپین کر رہے ہو، طرح طرح کے سوال۔ اچھا کبھی بھی اگر آپ ان سے پوچھیں نا، وہ اپنی طرف نہیں بات آنے دیتے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ جو ہم نے 4 کروڑ کی کوٹھی بنائی ہے، تو اگر اس پہ 2 کروڑ لگا لیتے تو 2 کروڑ اللہ کے لیے کر دیتے، اللہ کے بندوں کی مدد کر دیتے، یہ کبھی بات نہیں کریں گے۔ یہ جو ہم نے 70 لاکھ کی گاڑی لی ہے تو اس میں سے کچھ اگر تھوڑی کم لے لیتے، یہ جو بنگلہ ہم نے بنایا ہے، یہ جو شراب اور کباب پہ ہم خرچ کرتے ہیں، یہ جو الللے و تللے ہم کرتے ہیں، یہ جو شادی بیاہ پہ ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں، ان باتوں پہ طرف کبھی نہیں آئیں گے، لیکن دین کا مذاق اڑائیں گے، دین والوں کا مذاق اڑائیں گے، اپنی طرف بات نہیں آنے دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یبغونہا عوجا، یہ ہمیشہ اس کے اندر ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔
پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، سبق کے اختتام کی طرف آتے ہیں، وَبَيْنَهُمَا حجاب، کنورسیشن چل رہی ہوگی، ان کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان کے درمیان اب پردہ آ جائے گا، اب ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ دکھا رہے تھے نا، اب نہیں، کٹ آف ہو جائے گا سسٹم۔ درمیان میں وہ پردہ کیسا ہوگا؟ ایک بہت بڑی اور اونچی دیوار بنا دی جائے گی، جیسے قلعوں کی دیواریں ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی، ان کے اوپر گھوڑے بھی دوڑتے ہیں، سارا کچھ، وہ موٹی موٹی بڑی بڑی ایک بڑی دیوار درمیان میں بنا دی جائے گی، اس کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، یہ ہے وہ آراف، اس کا نام ہوگا آراف، اور آراف کا معنی ہوتا ہے پہچان، پہچان۔ تو اس کا نام آراف اس لیے ہوگا کہ وہ ادھر والے بھی ان کو دیکھ رہے ہوں گے، ادھر والے بھی ان کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور پہچان رہے ہوں گے یہ کون لوگ ہیں۔ علی الاعراف رجال، اور اس اونچی دیوار کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، تو سب لوگ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، ان کی شکلوں کو، ان کی نشانیوں کو لوگ پہچانیں گے، دور سے دیکھ کر ان کو پہچانیں گے، یہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون، سارے پہچان رہے ہوں گے ان کو، ان کی شکل و صورت سے ان کو وہ پہچانیں گے۔ یہ اعراف پہ کون لوگ ہوں گے؟ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ جنت والوں کو پکاریں گے، جو اعراف والے ہیں نا، جنت والوں کو پکار کر وہ کہیں گے، ان سلام علیکم، مبارک ہو آپ کو۔ اصحاب اعراف جو ہیں جنت والوں کو جب دیکھیں گے ان کو آواز دیں گے، سلام علیکم، تمہیں مبارک ہو، تم پہ سلامتیاں ہوں، کنگریچولیشن، وہ مبارکیں ان کو دیں گے، سلامتیاں ہوں تم پر۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ جو اعراف والے ہیں یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ اعراف پہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے اتنے زیادہ نمبر نہیں ہیں کہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں، اور اتنے کم بھی نہیں ہیں ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ لم يدخلوها، یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، وهم يطمعون، لیکن یہ امیدوار ہوں گے، امید رکھتے ہوں گے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں جانے کا موقع دے دیں گے۔ یہ ویٹنگ ایریا ہے اعراف، یہ وہاں انتظار کر رہے ہوں گے، اور اللہ پھر اپنی رحمت سے ان کی بخشش کے فیصلے فرما کے ان کو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو وہ اعراف پہ ہوں گے، جنت والوں کو دیکھ ان کو مبارکیں دیں گے، بڑے خوش نصیب ہو، پہلے پہنچ گئے ہو، مبارک ہو تمہیں، سلامتی ہو تم پر۔ جنت والوں سے بات کر کے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کو پھیریں گے دوزخ والوں کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ ایک بڑا اچھا سین دیکھ رہا ہو، کسی سے بات کر رہا ہو، بڑی خوش گپی میں مصروف ہو، تو اچانک اس کی نظر اس طرف پڑے نا، اس طرف کوئی جن کھڑا ہو، کوئی بلا کھڑی ہو، کوئی ڈراؤنی چیز کھڑی ہو، ایک دم، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اس کا ترا نکل جائے، ایک دم وہ ڈر جائے، خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے۔ جنت والوں سے بات کر رہے ہوں گے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب وہ پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں، تلقاء اصحاب النار، دوزخ والوں کی طرف، ان کو دیکھ کر اچانک ان کا ترا نکل جائے گا، وہ ڈر جائیں گے۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، فوراً ان کے منہ سے نکلے گا، یا اللہ ان کی طرف ہمیں نہ بھیجنا، یا اللہ ان کی طرف ہمیں نہ بھیجنا، توبہ 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 توبہ، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیں نہ بھیجنا۔ اللہ یہ بھی ان کو دکھائیں گے، اللہ پھر یہ بھی ان کو دکھائیں گے۔ جنت والوں کو دیکھ کے خوش ہوں گے، مبارکیں دیں گے، سلامتیاں بھیجیں گے، بات چیت کریں گے، خوشی ہوگی ان کو، دل خوش ہو جائے گا۔ جیسے ان کی نگاہیں ادھر پھیری جائیں گی، یہ بھی منظر ذرا دیکھ لو، فوراً ان کو پسینے آنا شروع ہو جائیں گے، خوفناک صورتحال ہے، یا اللہ ادھر نہ بھیجنا، یا اللہ ادھر نہ بھیجنا۔ جی صفحہ ذرا اوپر کریں۔ جی یہاں پہ رکوع ختم ہو گیا ہے، لیکن اعراف والوں کی بات ابھی چل رہی ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کریں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ کوئی سوال ہو تو پھر ابھی ہم لیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ راضی اور خوش ہوں، اور ان کو اللہ رب العالمین بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی پریشانی کے، وہ پل صراط سے بھی تیزی کے ساتھ پار کروائیں۔ اللہ ان کو اس نہر کا پانی بھی نصیب فرمائیں
جو ہر چیز کو دھو ڈالے گی۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کا جنت میں داخلہ ہوگا اور مبارک باتیں وصول کریں گے، اللہ کی سلامتیاں ان کو نصیب ہوں گی، اور اللہ رب العالمین اپنی رضا ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ان سے محفوظ فرمائے جن کے بارے میں اللہ نے اپنے غضب اور غصے کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے سزا ہوگی۔ اللہ ان سے محفوظ فرمائے، اس دنیا میں بھی ان سے محفوظ فرمائے اور وہاں بھی اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔